إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو. حمد و ثنا کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے موت کی یاد اس عنوان کے تحت کچھ باتیں سنانا چاہتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں. اس موضوع کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، صحیح معنوں میں سننا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. اگر آپ ادھر ادھر پھریں گے، گھومیں گے، باتیں کریں گے آپس میں، تو بھائی پھر یہ موضوع آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. موت کو آج یاد رکھنا، شاید کسی کو موت یاد ہی نہیں آتی. دن میں ایسا لگتا ہے کہ کبھی ہم موت کو یاد نہیں کرتے. ایسا لگتا ہے کہ ہم کو کبھی مرنا ہی نہیں چاہتے یا ہم کو مرنا ہی نہیں ہے. اس طرح ہم زندگیوں کو گزار رہے ہیں. اس کے کئی وجوہات ہیں، لیکن اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آج یہ جو موبائل کا فتنہ ہے، موبائل جو ہمارے ہاتھوں میں ہو گیا، اس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں آ گئی. لیکن ان میں سے ایک بہت بڑی خرابی، بہت بڑی برائی یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے، دین سے دور ہوتے جا رہے، اور اسی موبائل کی وجہ سے ہم مرنے کو، اپنی موت کو بھی بھول گئے. ہمیں موت یاد نہیں رہتی. کیوں؟ اس کی ایک وجہ موبائل بھی بن گیا. یہ موبائل ہماری زندگی کا ایسا حصہ بن گیا. بھائی اس کے تعلق سے کیا کیا بولیں یہ الگ موضوع ہے. اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آج جب سے میں یہاں پر بیٹھا غور کر رہا ہوں، یہی موبائل ہے. جتنے بھی لوگ باہر گئے ان کو اٹھانے والا یہی موبائل تھا. کسی کو میسج آیا، کسی کو کال آیا، لے کے باہر گھوم رہے. آج یہ موبائل کا فتنہ اتنا زیادہ ہو گیا ہمارے گھروں میں. میاں بیوی دیکھیے نمازوں سے دور، دین سے دور، مسجدوں سے دور، ہر قسم کی برائی اس موبائل کی وجہ سے. اور آپس میں ہمارے گھروں میں بھی اتنا زیادہ داخل ہو گیا یہ موبائل. میاں بیوی دونوں کے ہاتھوں میں بھی موبائل ہے. اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت بھی بھول چکے ہیں. اتنے زیادہ، چھوٹا بچہ ہے دودھ پیتا، اگر اس کو بازو میں بٹھا دیے، اس کو لٹا دیے، تو شوہر ایک طرف موبائل لے کے کھکرتے رہتے، بیوی ایک طرف موبائل لے کے کھکرتے رہتی. بچہ سمجھتا انہوں میرے کو پیدا کرے کہ ڈاؤن لوڈ کر لیے گی. ایسی حالت ہے آج. بھائی اللہ کے لیے یہ صرف مثال اس لیے دیا کہ تھوڑی دیر کے لیے، آج نہیں، میں جمعہ کے خطبوں میں بھی دیکھ رہا ہوں. آج جمعہ کے خطبے میں آنے والا بھی خطبہ سنتے سنتے موبائل کی آواز آئی تو موبائل پکڑ لے کے باہر بھاگ رہا. مسجدوں کا احترام نہیں رہا. آج اجتماعات میں بیٹھنے کا، تقریریں سننے کا، ان مجلسوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی. آج بہت تکلیف ہوتی ہے
جب جتنے بھی مقرر آتے ہیں وہ کچھ تیاری کر کے آتے ہیں، کچھ پڑھ کے آتے ہیں، کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، کچھ بولنا چاہتے ہیں، ایک درد کے ساتھ آتے ہیں، ایک فکر کے ساتھ آتے ہیں، لیکن سننے والے جب موبائل کی وجہ سے باہر گھومتے ہیں نا، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اب تقریر مکمل ہوئے تک یہاں سے کوئی نہیں اٹھیں گے انشاءاللہ، بغیر کسی سخت مجبوری کے نہیں اٹھیں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ اسی طرح دینی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اور تقریر صرف کانوں کے مزے کے لیے نہیں سننا ہے بھائی۔ ارے کیا بولے مول صاحب، ماشاءاللہ، ارے واہ فلاں مقرر، ارے انہوں کیا بولے جی، بہت مزہ آیا۔ مزے کے لیے نہیں سننا، ٹیسٹ کے لیے نہیں سننا۔ میں آج اجتماع میں گیا، کس کی بات سننے؟ فیاض بھائی کی بات سننے نہیں، اور کسی عالم صاحب کی بات سننے نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے۔ جو نہیں معلوم تھا اسے سیکھنے کے لیے، جو معلوم تھا پھر اگر وہ سنا تو پھر اسے میرے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے۔ یہاں سے جائیں گے نا، یہاں سے اٹھ کے جائیں گے نا، کتنے ایسے لوگ ہیں مجھے بتاؤ میرے بھائی، کتنے ایسے لوگ ہیں جو تقریر سن کے جاتے ہیں تو کل پرسوں 4-5 دن کے بعد گھر میں، بازار میں، پڑوس میں، کام کی جگہ، بھائی ہم لوگ گئے تھے اجتماع میں، وہاں پر یہ بات سنے۔ بولنے والے ہیں آج بہت کم ہے تو بھی بہت کم۔ وہی اگر کوئی فلم میں گیا، کوئی کرکٹ میچ کو گیا، کوئی شادی میں گیا، باہر جا کے بولتے کہ نہیں؟ مجھے جواب دینا بھائی، کچھ بولتے کہ نہیں بولتے؟ شادی میں اگر گئے، دعوت میں جا کے بھی انہیں نہیں بھی پوچھا تو ارے میاں نہیں آیا کہ رے، کل شادی میں کتنی اچھی دعوت تھی رے، زبردست بریانی تھی، بولتے کہ نہیں بولتے؟ بولتے۔ لیکن مول صاحب کا بیان سنے بھائی، بیان میں ہم یہ سنے بول کے بولتے کیا؟ آج وہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ کون سا کی ٹائم پاس کو گئے، سن لیے، آئے، بہت بولے تو اے بیکار تھا، کیا تقریر کرے رہے ہو نا، کچھ بھی اچھا نہیں بولے، یا تو یہ بولتے نہیں تو بہت اچھا بولے۔ اچھا کیا بولے میاں؟ نہیں اتنا اچھا بولے، اتنا اچھا بولے، میں بول نہیں سکتا میاں اتنا اچھا بولے، کیا بولے نہیں معلوم۔ تو ایسی تقریروں کا، ایسی مجلسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج یہاں بیٹھے سنے تو یہ باتیں یاد رکھ کے جو نیا ہے ان کو بولنا ہے، بولیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ موت کے تعلق سے سورہ آل عمران، آج صرف 2 آیتیں آپ لوگوں کو سناؤں گا، ورنہ بہت ساری آیتیں تھیں بولنے کی، وقت نہیں ہے۔ پہلے ہی بتا دیے کہ بھائی آپ کا وقت تھوڑا ہے، تھوڑا ہی بولنا ہے، انشاءاللہ تھوڑا ہی بولوں گا، زیادہ نہیں بولوں گا، ورنہ یہ موضوع اتنا ہے کہ میں نے سوچا پہلے جب مجھے بتایا گیا فیاض بھائی آپ کو 1.5 گھنٹہ ٹائم ہے، پریشان تھا میں، 1.5 گھنٹہ کیا بولنا بھائی بول کے کوشش میں تھا، فکر میں تھا۔ ابھی معلوم ہے نہیں، وقت تھوڑا مقرر زیادہ بڑھ گیا، ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا کم کر دیا، تو تھوڑے وقت میں کچھ باتیں بولوں گا، اہم یاد رکھنا ہے بھائی آپ کو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے۔ بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ سمجھو اب اس آیت کو سمجھو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر جان کو مرنا ہے، جو بھی جان ہے مطلب جو بھی زندہ ہے، جو بھی پیدا ہوا اسے مرنا ہے۔ کوئی یہ بول سکتا نہیں مول صاحب میں نہیں مرتا ہوں؟ کوئی بابا بول سکتا، کوئی پیر بول سکتا، کوئی ڈاکٹر بول سکتا، کوئی سائنٹسٹ بول سکتا، کوئی نہیں بول سکتا۔ ہر جان کو مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، ٹھیک ہے مرنا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں قیامت کے دن تم اپنے پورے پورے بدلے دیے جاؤ گے. یعنی تم کیا کر کے آئے ہر چیز کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا. اچھا کام کرے تو جنت کی شکل میں، برا کام کرے تو جہنم کی شکل میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل سکسیس کیا ہے. ہم بولتے ہیں نا سکسیس ہونا چاہ رہے، کامیاب ہونا چاہ رہے بھائی، ہم کامیاب ہونا چاہ رہے. لائف بن گئی، لائف بنانا چاہ رہے ہم لوگ. ارے کیا بھائی، بہت سارے لوگ بولتے نا لائف سیٹ ہو گئی، اس کی سیٹل ہو گیا، انہیں بولتے نا کامیاب ہو گیا، سکسیس ہو گیا. کون؟ دنیا میں جاب ملنے سے کامیاب نہیں. اللہ تعالیٰ بولا کہ تیرے کو جاب ملے تو سکسیس نہیں، گھر بن لیا تو سکسیس نہیں، گاڑی خرید لیا تو سکسیس نہیں. اللہ تعالیٰ بولے جہنم کی آگ سے بچا، جنت میں اگر چلے گیا تو یہ ہے اصل سکسیس. کامیاب، سکسیس، جہنم سے بچنا، جنت میں جانا، یہ ہے اصل کامیابی. تو میرے بھائی ہم جو اس دنیا میں آئے نا، اس دنیا میں جو آئے اصل میں ہم ایک مسافر کی طرح ہے. مسافر کا مطلب سمجھتے ہیں نا، ہم کسی گاؤں کو جا رہے تو ہم مسافر ہیں. اب جاتے جاتے ہمارے کو یہ کون سا گاؤں ہے بھائی؟ حضور آباد ہے، رائٹ. میں نظام آباد سے آیا، میرے کو ایک کام ہے، میں حضور آباد آیا اور میرے کو جانا ہے نظام آباد. لیکن میں کیا کرا، آتے آتے راستہ اچھا دکھا، بڑی بڑی بلڈنگیں دکھی، بڑی بڑی گاڑیاں دکھی، اچھا پارک دکھا، اچھے ہوٹلز دکھے. یہ سب دیکھ کے، چمک دمک دیکھ کے میں میرے گھر کو واپس جانا بھول گیا، میں یہیں پر رہ گیا. تو یہ کیا ہوگا میرے لیے؟ نقصان ہوگا، نقصان ہوگا. اصل مجھے واپس جانا ہے پھر میرے گھر کو، میرے بیوی بچوں کے پاس جانا ہے، لیکن میں بھول گیا تو پھر میں پاگل ہوں. اسی طرح ہم اس دنیا میں آئے، یہاں رہنے کے لیے آئے، یہاں مزے کرنے کے لیے آئے، عیش کرنے کے لیے آئے، ناچنے کودنے کے لیے آئے، فائٹنگ کرنے کے لیے آئے. نہیں 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 نہیں، ہم اصل میں اس جنت میں جانے کے لیے آئے. اس جنت کے لیے محنت کرنا ہے ہمیں. اس دنیا میں آ کے مرنا ہے ایک دن، پھر جانا ہے اسی اللہ کے پاس. تو میرے بھائیوں، موت جو ہے نا، موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہوتی. موت کا مطلب زندگی ختم ہو گئی. بہت سارے لوگ بولتے نا، بچوں کے پریشانی سے بہت سارے ماں باپ بولتے یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گئے تو اچھا رہتا تھا. کئی کو تو بھی آیا کہ یہ دن دیکھنے کو بولتے مر گئے تو ٹینشن فری سمجھتے. نہیں 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 نہیں، مر گئے تو ٹینشن فری میں نہیں ہوتی. موت یہ زندگی کو ختم کرنے والی ہی نہیں، بلکہ موت ایک نئی زندگی کی شروعات ہے. انسان کے دو گھر ہے. کتنے بھائی؟ دو. کون کون سے؟ ایک گھر وہ ہے جو انسان زمین کے اوپر بناتا ہے، ایک گھر وہ ہے جو زمین کے نیچے ہے. یہ زمین کے اوپر والے گھر میں انسان 50 60 70 80 سال رہتا ہے، ہمیشہ نہیں رہتا. لیکن اس کا جو گھر ہے زمین کے نیچے، اس میں پتہ نہیں 100 سال رہنا ہوگا یا 1000 سال رہنا ہوگا. اصل گھر وہ ہے، خبر کا گڑا ہے نا، وہ اصل گھر ہے. تو زمین کے اوپر والے گھر کے لیے ہم کیا کیا تیاریاں کریں بھائی؟ ایسا گھر رہنا، اتنے گز پہ رہنا، ایسا کلر رہنا، ایسی پینٹنگ ہونا، ایسا صوفہ سیٹ ہونا، ایسی لائٹنگ ہونا. کیا کیا تیاریاں کرے بھائی؟ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیا، تیاری کرو، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک دوسرا گھر ہے بھائی. کون سا گھر؟ زمین کے نیچے والا گھر. اس کے لیے بھی کوئی تیاری ہونا کہ نہیں ہونا؟ پھر کوئی تیاری ہوئی؟ پھر اس خبر کے گڑے میں لائٹنگ کی تیاری ہوئی، اس خبر کے گڑے میں بستر کی تیاری ہوئی. اس کی کبھی فکر ہی نہیں ہوئی، ہم کو کبھی یاد ہی نہیں کرتے اس گھر کو. تو اس گھر میں یعنی موت کے بعد جو خبر کا گڑا ہے، اس میں انسان جاتا ہے دو راستوں سے. ایک راستہ اچھے کاموں کا راستہ، اچھے کام کرنے سے، نیک اعمال کرنے سے جاتا. دوسرا راستہ برے کام کرتے ہوئے جاتا. دو راستوں سے چلے جاتا. تو اصل میں اس گھر میں جانے کے لیے ہم ساتھ میں کیا لے کے جا رہے؟ نیکیاں لے کے جا رہے یا برائیاں لے کے جا رہے؟ یہ ہر آدمی اپنے آپ سے سوال کرے. اور موت جو ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک ایک حدیث، ایک ایک الفاظ یاد رکھو بھائی.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لذتوں کو مٹانے والی چیز موت ہے، اس موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ بولے لذت ہے، کھانے کی لذت، پینے کی لذت، سونے کی لذت، کئی چیزوں کی لذت ہے انسان کو، لیکن وہ لذت کو ختم کر دیتی موت۔ اگلا سال جاب ملتا، اگلا سال گھر بناتا ہوں، اگلا سال شادی کر لیتا ہوں، اگلا سال بچے کو دیکھتا ہوں، اولاد ہونے والی ہے، ڈگری ملنے والی ہے، کتنی خواہشات ہے، موت آ گئی، دیکھ سکتا؟ نہیں دیکھ سکتا، ختم، تمہاری خواہشیں ختم، وہ دیکھنے سے پہلے، وہ دن آنے سے پہلے خبر کے گڑھے میں چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھو۔ اور یہ دنیا ہے نا، یہ دنیا میں غریب چٹائی پہ سو جاتا، امیر نرم نرم گدوں پہ سو جاتا، لیکن جب انسان مر جاتا ہے نا سب ایک ہی جگہ سو جاتے ہیں۔ اب وہاں پر کوئی فرق نہیں رہتا، امیر اور غریبی کا فرق صرف دنیا میں ہے، وہ بھی پیسوں کی وجہ سے ہے، لیکن مرنے کے بعد فرق کس سے ہوتا؟ پیسوں سے ہوتا، وہاں اعمال سے ہوتا فرق، کس کے کیسے عمل ہے اس سے فرق ہوتا، پیسوں سے فرق نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔ یاد رکھو موت، آج کا ٹاپک جو ہے نا، اگر شاید میں پورا سمجھا سکوں یا نہ سمجھا سکوں، آپ کتنا سمجھیں گے مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک بات یاد رکھو بھائی، موت سے بڑا ٹاپک، موت سے بڑا درس، موت سے بڑا سبق، موت سے بڑی عبرت کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں۔ بس ہزار عالموں کی تقریریں ایک طرف، موت کی یاد ایک طرف، اگر ایک موت کی یاد رہے نا، اس کو پھر کسی عالم کی تقریر کی اتنا اثر ہوتا ہی نہیں جتنا انسان کو موت کی یاد سے اس کی زندگی میں اثر ہوتا ہے۔ چھوٹی مثال دیتا ہوں، اگر مجھے ہمیشہ یاد رہے موت، جس کو موت یاد رہے، رات کو سوتے وقت اگر میں موت کو یاد کر کے سو جاؤں، یہ سوچ کے کہ فجر میں اگر میری آنکھ نہیں کھلی، اگر میں فجر کی نماز نہیں پڑھا، اللہ نہ کرے میری آنکھ خبر کے گڑھے میں کھلے تو میرا کیا ہوگا؟ میں فجر کی نماز چھوڑ کے کیسے سو سکتا؟ اگر مجھے موت یاد رہے تو میں فجر کی نماز کیسے چھوڑ سکتا؟ جس دن میں فجر کی نماز چھوڑ کے سو گیا، اسی دن اللہ اگر مجھے موت دے دیا اور خبر کے گڑھے میں آنکھ کھلی تو میرا کیا حال ہوگا؟ ایک شرابی شراب کیسے پی سکتا؟ اسے موت یاد رہے، اگر وہ شراب پی رہا ہے، موت یاد رہے، اسی حالت میں اگر میری موت آ گئی تو وہ شراب کیسے پی سکتا؟ ایک سود خور سود کیسے لے سکتا؟ اگر مجھے اسی حالت میں موت آ گئی تو میں کیا جواب دے سکتا؟ ایک زانی زنا کیسے کر سکتا؟ اگر میں اسی حالت میں مر گیا تو موت یاد رہے نا، کوئی برائی نہیں کر سکتا۔ موت سے بڑا سبق نہیں، موت سے بڑا بیان نہیں، موت سے بڑا درس نہیں میرے بھائیوں، یاد رکھو۔ اسی لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون جی عثمان؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد۔ کیسے داماد؟ ایک نبی کے 2 بیٹیوں سے جس کا نکاح ہوا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے سوائے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ایک نبی کی بیٹی کا انتقال ہوا، وہ نبی پھر خواہش کر رہا میری دوسری بیٹی کو بھی دوں۔ جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا پھر خواہش کر رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آئے عثمان اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی اس سے بھی تیرا نکاح کر دیتا۔ کیسے داماد تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور عثمان وہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ایک مجلس میں ایک جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 بار جنت کی گارنٹی دیے۔ کتنی بار بھائی؟ ہماری گارنٹی کوئی دیے؟ ہماری ہے گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تم جنتی، عثمان تم جنتی، عثمان تم جنتی۔ اے عثمان آج کے بعد کوئی نیکی مت کرو پھر بھی تم جنتی۔ ایسی گارنٹی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کیا تھی؟ جب بھی کسی خبر کو دیکھتے، جب بھی کسی میت کو دیکھتے، قبرستان کو دیکھتے، اتنا روتے داڑھی بھیگ جاتی۔
पूछने वाले पूछे, उस्मान तुम इतना ज्यादा क्यों रोते? तुम्हारे को तो जन्नत की गारंटी मिली ना, तुम क्यों रो रहे इतने ज्यादा? उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते, ऐ लोगों, ये खबर का पहला गड़ा है, पहली मंजिल है, पहली सीढ़ी है, पहला स्टेप है। अगर यहां पास हो गया तो फिर आइंदा भी पास हो सकता, अगले मंजिल भी पास हो सकता, लेकिन जो यहां फेल हो गया वो फिर अगली मंजिलों में कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए मुझे खबरस्तान देखता हूं तो मुझे रोना आता है। मेरे भाई, कभी हमको भी रोना आया खबरस्तान को देखकर, कभी खबर को देखकर, कभी मैयतों को देखकर हमें भी रोना आया। हम तो फखर में है। कौन सा फखर? अरे मैं फलां जमात का, मैं फलां खानदान का, मैं फलां शिरक नहीं करने वाला, मैं जन्नत में नहीं गए तो कौन जाता? हमारा फखर ये, हमारा फखर, ये गुरूर हमारा, ये तकब्बुर हमारा, किसी नाम की वजह से जन्नत में नहीं जा सकते। उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को गारंटी मिली, उसके बावजूद भी वो रो रहे हैं। याद रखो मेरे भाइयों, कितने लोग इस दुनिया में ऐसे थे जिन्होंने कभी सोचा नहीं कि आज मैं मरूंगा, लेकिन मर गए। कोई निकला घर से, वापस लाश आई घर को। कोई कारोबार के लिए निकला, कोई काम से निकला, कोई स्कूल के लिए निकला, कोई माँ के गोद में मरा, कोई माँ के पेट में मरा, कोई बचपन में मरा, कोई जवानी में मरा, कोई शादी के दिन स्टेज पे मरा, कोई बूढ़ा होके मरा। मौत बोल के आती नहीं आती, मौत बता के आती नहीं बताती, कॉल करके नहीं आती। मौत का फरिश्ता मिस कॉल भी नहीं देता, आ जाता है बस। अल्लाह के लिए गौर करो। इसी चीज को अल्लाह ताला सूरतुल मोमिनून में आयत नंबर 99 और 100 अगर निकाल कर देखेंगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं इस आयत में, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहा। सूरह मोमिनून आयत नंबर 99 100 कभी निकाल के देखना मेरे भाई। क्या अल्लाह ताला यहां पर हम लोगों को समझाना चाह रहे? यहां तक के जब इनमें से किसी को मौत आने लगती है तो कहता है, आए मेरे परवरदिगार मुझे वापस लौटा दे, अपनी छोड़ी हुई दुनिया में जाकर नेक अमाल करूंगा। गौर करना मेरे भाई इस आयत पर। अल्लाह ताला इस आयत में हम लोगों को यह समझाना चाह रहे कि जब इनमें से किसी को मौत आती है, मौत का फरिश्ता जब इंसान देख लेता है तो क्या बोलता? अल्लाह छोड़ दे, अल्लाह अब समझ में आ गया, अल्लाह बयानों में गया, तकरीरों में गया, जुमा के खुतबात सुना, लेकिन अल्लाह असर नहीं हुआ, अल्लाह नहीं समझा, मौत के बाद की जिंदगी पे यकीन ही नहीं आया, बुराइयां छोड़ा नहीं, गुनाह छोड़ा नहीं। अल्लाह एक बार छोड़ दे, अल्लाह एक मौका दे दे, अल्लाह वापस जाता हूं, अल्लाह लअल्ली अअमलु सालिहा। जाके क्या करता? टीवी देखता, आईपीएल देखता, बीवी बच्चों को देखता, पैसे कमाता, क्या करने जाता हूं बोल रहा बंदा, बोल रहा लअल्ली अअमलु सालिहा। अल्लाह कुछ भी याद नहीं है मेरे को, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा पैसा, मेरी कमाई, मेरी गाड़ी, मेरे को कुछ भी याद नहीं है। अल्लाह एक मौका देते, अब नमाज पढ़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा फजर की नमाज, अल्लाह अब कुरान पढ़ूंगा, अल्लाह अब सदका खैरात करूंगा, अल्लाह अब गुनाह नहीं करूंगा। अल्लाह एक मौका दे देना, अल्लाह मुझे छोड़ दे। अल्लाह के लिए गौर करना। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कल्ला, हरगिज नहीं, अब वापस नहीं जा सकता। मौत के फरिश्ते को देखने के बाद वापस जाना मुमकिन नहीं है। मेरे भाइयों याद रखो, हम भी नहीं सोचे और हम कभी सोचते भी नहीं कि आज मैं सुबह उठा शाम तक जिंदा रहूंगा या बीच में मर जाऊंगा। अब यहां पर आया मैं घर को वापस जाऊंगा या फिर अभी मौत का फरिश्ता आएगा। हमको कभी डर नहीं लगता, हम कभी सोचते नहीं, हम मौत को याद ही नहीं रखते। दुनिया के पीछे इतने ज्यादा भागे हुए, दुनिया की मोहब्बतें, लोगों की मोहब्बतें इतनी ज्यादा हो गई हम लोगों को। मेरे भाइयों याद रखो, मैं निजामाबाद से सफर कर रहा था, अभी आते आते रास्ते में देखा, मैं रास्ते में आते आते एक एक्सीडेंट देखा। जब बस में से खिड़की में से झांक के देखा तो एक आदमी नौजवान है, रोड पे गिरा हुआ है, पता नहीं वो जिंदा है या मर गया, लेकिन सर से और पैरों से, पूरी बॉडी से खून बह रहा था। एम्बुलेंस ठहरी हुई थी।
اور ایک ویڈیو شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی, ابھی واٹس ایپ پہ بہت زیادہ, یوٹیوب پہ بہت زیادہ چل رہی ہے. سیریا اور ترکی کے ویڈیوز دیکھے آپ؟ کیا آیا بھائی وہاں پر؟ زلزلہ آیا, زلزلہ آیا. سیریا اور ترکی میں حالات کیا ہے, کیا بیان کرے آپ؟ کبھی سوچو سنجیدگی سے میرے بھائی. خالی واٹس ایپ پہ وہ آیا تو ایک دوسرے کو شیئر کرنا, یہ اللہ کا عذاب ہوں گا سمجھنا, یا پھر نہیں تو بھائی ان کے گناہوں کی وجہ سے ایسا آیا ہوں گا, یا قیامت کی نشانی ہوں گی. خالی بولنا نہیں, کبھی محسوس کر کے دیکھو. بیچارے وہ لوگ جب رات کو سوئے تھے, کیا ان لوگوں نے سوچا آج ہمارے اوپر ہمارا چھت گر کے ہم مر جائیں گے؟ چھت کے نیچے دبے ہوئے کتنے لوگ ہیں, دیواروں کے اندر اٹکے ہوئے کتنی لاشیں ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو مر چکے ہیں. کسی کی بیوی مر گئی, کسی کا بھائی مر گیا, کسی کے شوہر مر گئے, کسی کے چھوٹے چھوٹے بچے مر گئے. ایک آدمی جس کی تصویر ابھی بہت زیادہ گھوم رہی ہے سوشل میڈیا پہ, ایک نوجوان لڑکی اس کے چھت کے نیچے دبی ہوئی ہے, لاش اندر ہے, صرف ہاتھ باہر ہے. باپ اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑ کے رو رہا. کیا بیت رہی ہوں گی ان لوگوں پر؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں لے کے بھاگے, بلڈنگیں گر رہی ہے. زلزلہ آیا, وہ زلزلہ ہمارے پاس بھی آ سکتا, وہ موت کا فرشتہ ہمارے پاس بھی آ سکتا. کبھی سوچے, تھوڑی دیر کے لیے محسوس کرو, اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو میں جو بول رہا ہوں. جب میں مر جاؤں گا, رات کو بستر پہ سوتے وقت یہ سوچنا بھائی, بستر پہ لیٹتے وقت یہ سوچنا, ایک بار یاد کر لینا, اللہ جب میں مر جاؤں گا, اب جیسا بستر پہ لیٹا ہوا ہوں اس دن بھی اسی طرح میں لیٹ جاؤں گا. صرف کیا ہوگا, میرے ہاتھ بھی سلامت, پیر بھی سلامت, آنکھیں بھی ہے, جسم ہے, سب کچھ نہیں ہے. صرف ایک چیز نہیں ہے, سب کچھ ہے, ایک چیز نہیں ہے, وہ میرے جسم سے روح نہیں ہے. جسم میں روح نہیں ہے. روح نکالنے والا فرشتہ آیا, مجھے لے کے چلے گیا. سوتے وقت یہ سوچ کے دیکھو, جس دن موت کے فرشتے کو میں دیکھوں گا, میں بولوں گا اللہ مجھے چھوڑ دے, اللہ میرے چھوٹے بچے ہیں, اللہ میرے بچوں کی شادیاں کون کرے گا, اللہ دودھ پلانے والی ماں بولے گی اللہ میرے چھوٹا بچہ دودھ پی رہا, اللہ مجھے چھوڑ دے, اللہ میری نوجوان لڑکیاں ہیں, اللہ بھی شادی کرنا باقی ہے, اللہ میری بیوی کا کیا ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا, میرے کاروبار کا کیا ہوگا, اللہ ایک موقع دے دے, اللہ چھوڑ دینا. اس دن چیخو, اس دن چلاؤ, اس دن پکارو, کوئی سننے والا نہیں ہے, کوئی دوسرا موقع ملنے والا نہیں ہے. اس دن آیا فرشتہ, روح قبض کر کے لے گیا. میں اتنا لاچار ہو گیا, بازو میں بیوی لیٹی, بتا بھی نہیں سکتا بیگم مجھے ڈر لگ رہا, اٹھاؤ, نہیں بول سکتا. بھائی کو نہیں بول سکتا بھائی اٹھ مجھے ڈر لگ رہا, موت کے فرشتے کو میں دیکھ رہا ہوں, نہیں بول سکتا. ہارٹ اٹیک آ گیا, ہاسپٹل میں جوائن کرے, اس کے بعد بازو میں سب لوگ ٹھہرے, دیکھ رہے, ڈاکٹر ہے, تمہارے پاس کروڑوں کا روپیہ ہے, لگا دیے, بڑے ہاسپٹل میں شریک کر دیے, لیکن موت کے فرشتے کو تم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس وقت ڈاکٹر کو بھی نہیں بول سکتے ڈاکٹر صاحب ڈر لگ رہا مجھے, ڈاکٹر صاحب کوئی دوا دے دو, ڈر لگ رہا مجھے, موت کے فرشتے کو میں دیکھ رہا ہوں. بیگم کو نہیں بول سکتے بیگم ڈر لگ رہا, قریب آ, مجھے پکڑ لے, مجھے بچا لو, کروڑوں روپے دے دوں گا, مجھے پلیز پلیز ایک موقع دے دو, دنیا میں واپس چھوڑ دو. نہیں بول سکتے, اتنے لاچار, کچھ بھی نہیں کر سکتے. پیاس لگ رہی ہوگی, پانی نہیں مانگ سکتے ہم. ہمارے بیوی بچے دیکھنے والے آ کے منہ میں دودھ ڈالیں گے, پانی ڈالیں گے, نگل بھی نہیں سکتے, اتنے کمزور ہو جائیں گے اس دن. اللہ کے لیے غور کرنا, کیا حال ہوتا ہوگا اس دن. جس دن موت کا فرشتہ میرے پاس آیا, میری روح قبض کر کے لے گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر نیک ہے, اچھا ہے تو اس کی روح آرام سے نکالے گا فرشتہ, لیکن گناہگار ہے, بہت برائیاں کر چکا, مشرک ہے, تو فرشتہ اس کے جسم میں گھس کر ایسا نکالتا اس کی روح جیسے کوئی بیر کا کانٹے والا جو درخت ہوتا نا, بیر کے کانٹوں کا جو جھاڑ ہوتا, اس پہ کاٹن کا کپڑا ڈالو, پھر اس کو نکالنے کی کوشش کرو, نہیں نکلتا. اسی طرح جب گناہگار مشرک کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آتا ہے, اس کے جسم میں لوہے کی سیخ ڈال کر, کانٹوں والی لوہے کی سیخ ڈال کر ایسا اس کی روح کو کھینچتا, جسم کے رگ رگ کو کٹنے کی تکلیف ہوتی ہے.
ہر رگ میں جب لوہے کی سیخ ڈال کر اگر نکالے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے. ہم بتا بھی نہیں سکتے، ہم بول بھی نہیں سکتے. میرے بھائیوں، یہ موت کی سختیاں ہیں. ہم کس کو بولے؟ ہم کیا ساتھ میں لے جانا چاہ رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری لمحہ تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں لیٹے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی تھی موت کی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بول رہے تھے، عائشہ موت کے لیے بڑی تکلیفیں ہیں، عائشہ موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، آخری نبی ہے، رحمت للعالمین ہے، اس کے باوجود تکلیف میں ہیں اور بول رہے تھے عائشہ اتنی تکلیف ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا مجھے جب یہودی عورت جو زہر دی تھی نا مجھے، اس زہر کا اثر اب ہو رہا، ایسا لگ رہا کہ میرے کلیجے کو کاٹ رہا ہے وہ زہر. ایسی تکلیف ہو رہی کہ میرے کلیجے کے ٹکڑے ہو رہے. عائشہ اتنی تکلیف ہو رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ ایک صحابی کو مسواک کرتے ہوئے دیکھے لیکن اس کو بول نہیں سکے. بات کرنے کی طاقت خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی. فاطمہ آئی، بیٹی دیکھتی ہے ابا کو تکلیف میں. ابا آپ کو تکلیف ہو رہی. فاطمہ رونے لگی. ابا جان آپ کو درد ہو رہا کیا؟ آپ کو تکلیف ہو رہی کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ہاں فاطمہ، یہ آخری تکلیف ہے تیرے باپ کی، آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ میری آخری تکلیف ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، اس موت کے منظر کو دیکھنے کے بعد میں سمجھتی تھی صرف برے لوگوں کو موت کی تکلیف ہوتی ہوں گی، لیکن نہیں، نیک لوگوں کو بھی موت کی تکلیف ہوتی ہے. اللہ بچائے جس کو، وہ بچ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچ سکتا. تو میرے بھائیوں، یہ موت کے لیے اتنی تکلیفیں ہیں. جب روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آتا ہے، کھینچ کے لے جاتا ہے، ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ کتنے لاچار. ہمارے اپنے کپڑے بھی ہم اتار نہیں سکتے، ہمارے کپڑے ہم نہیں اتار سکتے، ہمارا غسل ہم نہیں لے سکتے. اتنے لاچار. جتنے بھی رشتہ دار آئے، جتنے بھی دوست آئے، کوئی یہ نہیں بول رہا. ذرا سوچو اس چیز کو. جتنے بھی رونے والے ہیں نا، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست جتنے بھی روئیں گے نا، کیا بول کے روئیں گے؟ بھائی، بیوی روتی میرے شوہر مر گیا، میرا کیا ہوتا؟ بچے روتے میرے ابا مر گئے، اب ہمارا کیا ہوتا؟ دوست روتا، ہمارا کیا ہوتا؟ اب اچھا دوست تھا ہمارا. ہر آدمی یہ سوچ کے روتا کہ ہمارا کیا ہوتا، ہمارا کیا ہوتا، ہمارا کیا ہوتا. کوئی یہ نہیں سوچتا میرے ابا مر گئے، ان کا کیا ہوتا، خبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوں گا، کوئی بول کے سوچ کے روتا. میرے بھائی، یہ دنیا اور دنیا والوں کے لیے آج ہم اتنا سوچتے ہیں. رشتہ داروں کے لیے سوچے، بچوں کے لیے سوچے، بیوی کے لیے سوچے، سب کے لیے سوچ سوچ کے حلال اور حرام کی تمیز بھی چھوڑ کے، اللہ کے دین کو چھوڑ کے ہم کیا کیا کام کر رہے. لیکن یہ رشتہ دار کیا کرتے؟ ہم جب مر جاتے کیا کرتے؟ کئی مرتبہ بولا میں، آپ لوگوں کو بھی شاید یاد ہوگا. میرے بھائیوں، جتنے دن میرے جسم میں سانس ہے اتنے ہی دن میری اہمیت. جب سانس جدا ہو گئی، میری کوئی اہمیت نہیں، میرا نام بھی کوئی نہیں لیں گے، آپ کا نام بھی بھول جائیں گے لوگ. اگر کوئی نام ہے، سلیم صاحب کسی کا نام ہے، اگر وہ گھر سے باہر نکلے، معلوم ہوا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاسپٹل پہنچا دیے، دوست فون کریں گے، ارے کیا ہوا سلیم کو، کیسے ہیں سلیم؟ گھر والے بھی پوچھیں گے ابا کیسے ہیں، بیٹے پوچھیں گے ابا کیسے ہیں، میرے شوہر کیسے ہیں، چلو بھاگو بھاگو بھاگو، دیکھنے کے لیے بھاگیں گے. 1-2 منٹ کے بعد معلوم ہوا سلیم صاحب کا انتقال ہو گیا. کوئی دوست یہ نہیں بولتا سلیم صاحب کو کب گھر کو لاتے. کیا بولتے؟ لاش کو کب گھر کو لاتے بولتے. ڈیڈ باڈی کب لاتے بولتے. میرے ابا کو کب لاتے، کوئی بیٹا نہیں بولتا. لاش کو کب لاتے گھر کو بولتا. میں جس دن مر گیا میرے بیڈ روم سے نکال کے باہر پھینک دیے. میں جس دن مر گیا مجھے بستر پہ سونے نہیں دیتے. میں جس دن مر گیا میرے بنائے سو گھر میں مجھے رہنے نہیں دیتے. میں جس دن مر گیا مجھے کوئی گھر میں رکھنے والا نہیں، سب بولیں گے نکالو نکالو نکالو. جب سب ساتھ میں لے کے چلے جاتے، کہاں؟ میرے وہ اصلی گھر میں جہاں مجھے سونا ہے اب خبر کے گڑھے میں. جس دن
میں مر جاؤں گا, مجھے قبر کے گڑھے میں رکھ دیں گے, مٹی ڈال کے آ جائیں گے, صرف روئیں گے 4 دن 8 دن بھول جائیں گے. مٹی ڈالنے والا میرا دشمن نہیں, میرا سگا بیٹا میرے منہ پہ مٹی ڈال دیتا, جس کے لیے کیا کیا نہیں کرا تھا. اس دن بول کے دیکھو, اس دن رو کے دیکھو, بیٹا مت چھوڑ, بیٹا میں اکیلا ہوں, بیٹا قبر کے گڑھے میں کیسا رہنا, اکیلا قبرستان میں, اندھیرے میں, قبر کے گڑھے میں, بات کرنے والا نہیں, بات سننے والا نہیں, سمجھانے والا نہیں, نرم بستر نہیں, موبائل نہیں, روشنی نہیں, سانپوں کا گڑھا ہے وہ, بچھوؤں کا گھر ہے وہ, اکیلے مجھے چھوڑ کے چلے جا رہے لوگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واپس جانے والوں کے پیروں کی آواز اللہ تعالیٰ سناتا اس کو, سنتا مردہ. ہم جب مر جاتے نا ہم سنتے, میرا رشتہ دار واپس جا رہے مجھے چھوڑ کے. اس دن چیخو, اس دن چلا کے دیکھو, بیٹا میں کیا کیا نہیں کرا تیرے لیے, مجھے اکیلا چھوڑ کے کیوں جا رہا بیٹا. رشتہ داروں سے بولو, دوستوں سے بولو, ہماری بات کسی کو سمجھ میں نہیں آتی, کوئی نہیں سنتا, دفنائے چلے گئے. میرے بھائی اس دن میرا کیا حال ہوتا ہوگا, اللہ کے لیے غور کرنا. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انتقال کے وقت ان کا بیٹا پوچھا ان کو, کیا پوچھا, ابا انتقال کے وقت ابھی آخری سانس چل رہے, ابا کیا محسوس ہو رہا, بولو آپ کو, آپ کچھ بولتے کیوں نہیں. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کو فتح کرے سو صحابی ہے, کیا بول رہے معلوم, بیٹا میں پوری حالت تو نہیں بول سکتا, لیکن بس اتنا محسوس ہو رہا مجھے, آسمان گر رہا ہے زمین پر, میں زمین اور آسمان کے بیچ میں پسے جا رہا ہوں, اور میرے پیٹ میں کھجور کے کانٹے بھر دیے گئے, اور میری سانس نکل رہی ہے سوئی کے سوراخ سے نکل رہی, اٹک اٹک کے. آج 1 منٹ میں 72 مرتبہ ہم سانس لے رہے بھائی, اتنی آسانی سے, لیکن موت کا فرشتہ جب آتا نا بڑی تکلیف ہوتی, اٹک اٹک کے سانس نکلتا. کورونا میں دیکھے نا, کتنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھے, کتنے دوستوں کو نہیں دیکھے, سانس لینے کے لیے تڑپ رہے تھے وہ لوگ. کورونا کی بیماری کی وجہ سے ہم اپنے اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوستوں کے قریب تک نہیں گئے, ان کے حالات دیکھے ہاسپٹل میں, تڑپ رہے, سانس لینے کے لیے تڑپ رہے, کروڑوں روپے لگا کے بھی تڑپ رہے, سانس نہیں نکل رہی, سانس نہیں نکل رہی, سانس نہیں نکل رہی. موت کا فرشتہ جب آتا نا ہم بھی تڑپیں گے اسی طرح, ہم بھی روئیں گے اسی طرح, ایک سانس کے لیے بھیک مانگیں گے, سانس نہیں نکل رہی. آج اتنی اچھی طرح سانس نکل رہی ہے, کبھی اللہ کا شکریہ ادا کرے. اتنا اچھا اللہ جسم دیا, اللہ میں فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ تو اتنا اچھا جسم دیا, اتنی اچھی طریقے سے میں سانس لے رہا ہوں. ایک نعمت یاد کر کے کبھی یہ طے کرے, ارادہ کرے, آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوٹی گی میری انشاءاللہ. ہم دنیا کی حقیقت کو سمجھے نہیں, موت کو سمجھے نہیں. اللہ تعالیٰ اگر حساب لے گا ایک ایک سانس کا تو کیا جواب دیتے بھائی. کورونا جس کو آیا وہ لوگ کروڑوں روپے ڈالے لیکن بچا نہیں سکے, پھر بھی تو کتنے کروڑوں کی نعمت ہے یہ صرف سانس لینا, یہ جسم کتنے کروڑوں کی نعمت ہے. تو سمجھو اس حقیقت کو. تو جب ہم مر جائیں گے لوگ واپس چلے جائیں گے, اکیلے چھوڑ کے واپس چلے جائیں گے. میرے ساتھ کوئی نہیں آنے والا, نہ میرا مال, نہ میرے جائیداد, نہ میری پراپرٹی, نہ میرے بیوی بچے, میں اکیلا, اور میرے ساتھ صرف اعمال آئیں گے. جو آنے والے ہیں وہ تیار ہے, نیکیاں بول رہے, ہم تیرے ساتھ آئیں گے, ساتھ آنے والی نیک اعمال ہے, لیکن ہم اس کی تیاری نہیں کر رہے. ہم جو نہیں آتے اس کی تیاری کر رہے. کیا نہیں آتا؟ گھر آتا, پراپرٹی, زمین, بینک بیلنس, عورتوں کے لیے سونا چاندی, اچھے اچھے کپڑے, یہ کچھ بھی نہیں آتے, لیکن ہم صبح شام اس کو جمانے کی کوشش کر رہے. جو آنے والے نیک اعمال ہے, نیکیاں ہیں, اس کے لیے ہم کوشش نہیں کر رہے. تو اس حقیقت کو سمجھو میرے بھائی. سمجھتا ہوں میرا وقت شاید ہو گیا, اس لیے اور زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, اجازت ملے تو ٹھیک ہے, اور کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے, جب انسان موت کو یاد رکھتا, یاد رکھو جو انسان موت کو یاد رکھتا نا
وہ کوئی برائی نہیں کر سکتا, کوئی گناہ نہیں کر سکتا, اور نیکی کی طرف دوڑتے ہوئے آتا, بھائی مرنا ہے مجھے مرنا ہے, میری اصل حقیقت, میری اصل زندگی مرنے کے بعد کی ہے, تو اب مجھے دفنا کے لوگ واپس چلے گئے, واپس جانے والوں کو دیکھا, ان کے قدموں کی آواز سنا. اب جس دن پہلی رات میری گزرتی, میں صرف بول رہا نہیں, آپ کو احساس کرو بول رہا ہوں, میں محسوس کرو اس چیز کو, جب میں خبر کے گڑھے میں سو گیا. یہ حضور آباد کا قبرستان کہاں ہے؟ میں حضور آباد کا ہوں, جس دن میں مروں گا اس قبرستان میں مجھے دفنائیں گے. میں کریم نگر کا اگر ہوں, جتنے لوگ کریم نگر سے آئے آپ سوچ کے دیکھو, آپ کے محلے کا قبرستان جس پہ آپ اپنے رشتہ داروں کو, دوستوں کو دفنا کے آئے, اسی قبرستان میں آپ کو بھی ایک دن دفن ہونا ہے. دفنا کے لوگ واپس جائیں گے. جس دن میں میرے علاقے کے قبرستان میں لیٹا, چہرے پہ مٹی ڈال کے لوگ واپس چلے گئے, اندھیرا گڑھا ہے, سانپ نکلتا, بچھو نکلتے اس قبر کے گڑھے میں سے, لوگ جیسے ہی واپس چلے گئے, ڈراؤنی شکل لے کے فرشتے آئے, منکر نکیر, ان کے دانت بیل کے سینگوں کی طرح بڑے بڑے, چہرہ کالا, کڑک بجلی کی کڑک کی طرح ان کی آواز. بارش میں بجلی گرتی نا, گھر میں رہ کے بھی ڈر جاتے ہم لوگ, ماں کی بجلی گری, اتنا ڈر ہوتا. خبر کے گڑھے میں جب میں لیٹا, وہ بجلی کی کڑک کی آواز لے کر فرشتے آئے, کالے چہرے لے کے آئے. اللہ اکبر. وہ ڈر بچانے والا کون, بات کرنے والا کون, سمجھانے والا کون, ہمت دینے والا کون؟ مجھے آج ڈر لگ رہا, کیا کروں میں؟ وہ فرشتے آئے, اٹھائے, سوال کر رہے تیرا رب کون, میں کیسے جواب دوں؟ ایک صحابی پوچھے, یہ پوری حدیث سن کے ایک صحابی پوچھے, اللہ کے رسول اتنا ڈراؤنا منظر ہے, اللہ کے رسول خالی آج ہم رات میں اکیلے 12 بجے 1 بجے رات کو قبرستان میں جانے سے ڈرتے, اکیلے ڈرتے, گھر میں کرنٹ چلے گیا تو ڈرتے, حمام میں بیٹھنے کے بعد کرنٹ چلے گیا تو ڈر لگتا. وہ تو قبرستان ہے, گاؤں کے باہر ہے, کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی سمجھانے والا نہیں, کوئی سننے والا نہیں ہے. فرشتے آ کے پوچھ رہے, من ربک, تیرا رب کون؟ میں ڈر کے مارے بے ہوش ہو جاؤں گا, میں تو پریشان ہو جاؤں گا, میری زبان سے نکلے گی کیسی آواز, میں کیسے جواب دے سکتا ہوں؟ میں ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی سوال کرتی ہے, اللہ کے رسول ہم تو عورتیں ہیں, ہم تو اور نازک ہیں, اللہ کے رسول اتنی خطرناک ڈراؤنی فرشتے جب آ کے پوچھیں گے تو ہم جواب کیسے دیتے؟ مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی توحید کی برکت کی وجہ سے اس کے زبان سے جواب دلوا دے گا. توحید کی وجہ سے. سوال معلوم ہے ہم کو, کون کون سے سوال جی؟ تیرا رب کون؟ جواب دینا میرے بھائیو, جواب دینا. پہلا سوال کیا ہو رہا؟ تیرا رب کون. دوسرا سوال کیا ہو رہا؟ تیرا دین کیا. تیسرا سوال ہو رہا تیرے نبی کون. ایک حدیث کے الفاظ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھایا جائے گا, یہ کون. بہرحال 3 سوال ہم کئی مرتبہ سنے. ہم کیا سمجھتے؟ 3 ہی سوال نہ بھائی, خالی رٹا مار لیے تو ہوگا, یاد کر لیے تو ہوگا. جیسے فرشتہ پوچھتا تیرا رب کون, میں بول دیتا ہوں اللہ, بول سکتے نہیں. اچھی طرح یاد رکھو اس چیز کو, تیرا رب کون, جواب وہی دے گا. میری زبان نہیں دیتی, زبان نہیں دیتی, میری زندگی دیتی وہاں پر جواب. اگر میں زندگی میں ایک اللہ کے سامنے جھکا, مشکل آئے تو ایک اللہ سے مانگا, پریشانی آئی تو ایک اللہ سے مانگا, اولاد نہیں ہوئی تو ایک اللہ سے مانگا, امید ایک اللہ پہ, بھروسہ ایک اللہ پہ, زندگی بھر ایک اللہ کی عبادت کرا. یہ پیشانی کبھی کسی زندہ کے سامنے نہیں جھکایا, کبھی مردے کے سامنے نہیں جھکایا. جب بھی جھکی یہ پیشانی تو صرف اللہ کے سامنے. تو میں بولوں گا میرا رب اللہ. لیکن اولاد نہیں ہوئی تو یہ بابا, پریشانی آئے تو وہ بابا, نظر نہیں لگنا بول کے کالے دھاگے, تعویذاں, نیمبواں, ناریلا,
درگاہ بابا پیر مرید یہ سب کرتے ہوئے آیا تو خبر میں جواب بولو بھائی نہیں دے سکتا. کیوں؟ میرے کو معلوم ہی نہیں رب کون ہے. کبھی یہاں بھاگا کبھی وہاں بھاگا. رب کون ہے پہچانا ہی نہیں. عورتیں خاص طور سے میری ماں بہنا تعویذ گنڈے نیمبو ناریل بھیلامے کالی مرچیاں جتنے بھی تم ناریلاں یہ سب چیزیں لٹکاتے خبر میں جواب نہیں دے سکتے. اس لیے یہ سب چیزیں ختم کرو. کریں گے نا انشاءاللہ. دوسرا سوال تیرے نبی کون؟ نوجوانہ خاص طور سے بول دیتے ساتھی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نہیں بولتے. کون بولتے؟ جو نبی کو آئیڈیل مانا, نبی کو نمونہ مانا. بال کیسے بنایا؟ ایکٹر کی طرح. پینٹ کیسا پہنا؟ سنگر کی طرح, کرکٹر کی طرح. شادیاں کیسا کرا؟ میتیں کیسی ہوئی تمہارے گھر میں؟ فنکشن کیسے ہوئے؟ اگر نبی کو آئیڈیل مانا, نبی کے طریقے پہ نماز, نبی کے طریقے پہ زندگی, تو پھر میں بولوں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا سوال تیرا دین کیا؟ دین زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا؟ کون سے مذہب کو فالو کرا؟ عیسائیوں کے طریقے پہ زندگی گزارا, یہودیوں کے طریقے پہ گزارا, کافروں کے طریقے پہ گزارا؟ کیسا گزارا؟ اگر اسلام کے مطابق زندگی گزارا تو بولیں گا میرا دین اسلام, ورنہ یہ جواب بھی نہیں دے سکتے. اس لیے ان 3 خبر کے سوالوں کو یاد رکھ لو اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرو. اگر صحیح جواب دے دیے قیامت تک سو جائیں گے آرام سے. اللہ تعالیٰ جنت کے نرم بستر بچھا دے گا, آرام سے سو جائیں گے. اگر جواب نہیں دیے قیامت تک پھر وہ عذاب, بڑے بڑے سانپ, بڑے بڑے بچھو ڈستے رہیں گے میرے بھائیوں, ڈستے رہیں گے. یاد رکھو. تو بہرحال یہ موت بہت بڑا سبق ہے, بہت بڑی عبرت ہے اس کے اندر. اب اور زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بس جو میں سمجھانا چاہا اتنی سی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہا. اور قیامت کے تعلق سے بھی کچھ باتیں تھیں, انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ اور بھی کچھ باتیں رکھوں گا. امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ 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 ہمیں اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو ہر دن موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو موت کو یاد رکھ کے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو ہر برائی سے بچا, ہر برے اعمال سے بچا. اللہ جب ہم مر جائیں, اللہ جب ہمارے پاس موت کا فرشتہ آئے, ایمان کی حالت میں ہماری موت آئے, اس وقت اللہ ہم تجھ سے راضی ہو, تو ہم سے راضی ہو. اللہ ہم سب کو خبر کے عذاب سے محفوظ رکھ. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.